بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب بولنا ہوگا کے لیے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جمیل۔ ناظرین، اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو حکومت نے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں، تو دوسری جانب سپریم کورٹ کے لیے بھی اب ایک انتہائی تاریخی دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ موجودہ حکومت سے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتی ہے یا نظریہ ضرورت کے تحت بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں کو مانتی ہے۔ اگر تو ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر آئین کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے حکومت وقت کو دیا گیا وقت رات ختم ہو چکا ہے، مگر حکومت اس فیصلے پر عمل کرنے کی بجائے اس فیصلہ سے راہ فرار اختیار کرنے اور بہانے بنانے میں مصروف ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ حکومت نے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد 21 ارب روپے فنڈز کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد وہاں پر منظوری کے بعد ایک قرارداد وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے پیش کی گئی اور الیکشن کے فنڈ دینے کا معاملہ جو وہ لٹکا دیا گیا۔ مگر یہاں پر اہم بات یہ کہ کیا حکومت 21 ارب فنڈ مہیا کرنے سے بھی قاصر ہے؟ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو حکومت وقت کی جانب سے 21 ارب کے نہ جانے کتنے ایسے پروجیکٹس جو اس وقت چل رہے ہیں، مگر الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب روپیہ دینا حکومت کے لیے ممکن نہیں۔ یہ نہ صرف حکومت کی جانب سے ایک الیکشن سے بھاگنے کا بہانہ ہے، بلکہ اس معاملے کو طول دیا جا رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے یہ تخیری حربے استعمال کر کے الیکشن سے بھاگا جائے۔ اور اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے اہم کردار اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے دعوے تو کچھ عرصہ سے ہم سن رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، مگر پس پردہ اب تک بھی اسٹیبلشمنٹ حکومت وقت کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر حکومت وقت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہو اور حکومت وقت کی پشت پناہی اسٹیبلشمنٹ نہ کر رہی ہو تو حکومت وقت کبھی بھی اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتی کہ وہ عدالتی فیصلے کو ماننے سے ہی انکار کر دے، بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرے۔ الٹا سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کو متنازع بنانے کے میں بھی پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کافی حد تک گٹھ جوڑ بھی نظر آ رہا ہے۔ مگر یہاں پر پاکستان ایک تاریخی موڑ پر ہے اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے آئین کے ساتھ اور اداروں کی عزت اور وقار کی بحالی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دوسری جانب اگر سیاست کی بات کریں تو سیاست میں بھی اس ٹائم ایک انتہائی دلچسپ جو کردار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے۔ اور ایک سال پہلے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کے ذریعے گرایا، اور نہ صرف اس حکومت کو گرایا بلکہ ایک سال سے حکومت وقت کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم اور نون لیگ کی اتحادی بن کر حکومت کے مزے بھی لے رہی ہے، تو دوسری جانب وقتاً فوقتاً عمران خان کے ساتھ زرداری اور بلاول کی طرف سے بھی اپنے سینئر رہنماؤں کے بیانات کے بعد ان کو بنیاد بنا کر کہ دیکھیں جی ہماری طرف سے ہماری سینئر قیادت کا دباؤ تھا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کیا جائے، تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو دوسری جانب وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی بھی حامی ہے۔ اس سارے کھیل میں اس ساری سیاست جو کہ آج سے تقریباً قبل ایک سال قبل شروع ہوئی تھی، اس ساری سیاست میں اگر کسی نے کچھ پایا ہے تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے ایک سال تو حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی بن کر مزے لیے، پروٹوکول کو بھی انجوائے کیا۔ دوسری جانب آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کا کندھا استعمال کرتے ہوئے اپنی بندوق چلائی اور عمران خان کی حکومت کو گرا کرنے کا فیصلہ کر کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، جس کے بعد ان کی حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور شہباز شریف کی حکومت
हुकूमत है उसको काफ़ी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ रही है हुकूमती पॉलिसीज़ को लेके, ख़ास तौर पर जो मुल्क में जारी माशी बहरान है और सियासी बहरान है, इनको लेकर काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। मगर दूसरी जानिब इस सब का फ़ायदा जो है इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अवाम में एक अपनी मकबूलियत खोती जा रही है, और दूसरी जानिब नून लीग की सियासत जो है इस तरह कर रही है कि उसके पीछे पसे पर्दा पीपल्स पार्टी और आसफ जरदारी जो है वो कार फरमा है। उन्होंने इस नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को कायल किया और इनको वज़ीर आज़म बनाने तक सारा इल्ज़ाम जो भी मुल्क में इस टाइम मौजूदा सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, और अगर अमन व अमान की बात की जाए तो वो भी सारा इस टाइम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो तनकीद की जद में है, जबकि पीपल्स पार्टी है वो अब इस टाइम बिल्कुल बाकायदा क्लियर और साफ़ होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब उन्होंने एक चाल चली, चाल के मुताबिक वो इमरान खान से मुज़ाकरात की भी हमायत कर रहे हैं, और उनका कहना है, बल्कि पीपल्स पार्टी के बाद सीनियर रहनुमा जो है पिछले दिन उनके बयान भी सामने आए कि इमरान खान के साथ मिल बैठ कर मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो मामला तय कीजिए। इस सारी सियासत के बाद अगर देखा जाए तो आसफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने पर और हुकूमत को और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूर करवाकर उसकी खिलाफ वर्जी करवाकर मुस्लिम लीग नून की सियासत में आने वाले वक्त में जो है वो कील ठोंक दिया है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।